السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، آپ کی ہر جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ آپ کو، آپ کے پریوار والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ذکر اور اسم ذات، اسم یا اللہ اور اسم اعظم اپنے اندر بے شمار خواص رکھتا ہے۔ تمام اسماؤں میں اسم اعظم اسم ذات کہلاتا ہے۔ اسم ذات وہ ہے جو بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی رحمتوں والا ہے، جو کہ برکتوں والا اسم اعظم ہے۔ تمام قطب، غوث اور قلندر، ابدال، سالک اور مجذوب اور تمام اولیاء کرام خاص طور پر اسم اعظم کو پڑھا کرتے ہیں۔ بے شمار روحانی سلاسل میں اسم اعظم کو ہی خاص طور پر تعلیم اور تلقین کیا جاتا ہے۔ اسم اعظم یعنی اسم ذات کو پڑھنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اسم اعظم اسم ذات کو پڑھنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اس میں ظاہری طور پر پڑھنے کے اور باطنی طور پر پڑھنے کے طریقے موجود ہیں، اور بے شمار طریقے ایسے بھی ہیں جو بزرگوں نے اپنے سینوں میں چھپا کر رکھے ہیں اور جو اس کے اہل ہوا کرتے تھے ان کو بتایا کرتے تھے، اور بے شمار ایسے بھی طریقے ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر ہیں، جس کے پڑھنے سے انسان کو بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل روشن ہو جائے، اس کی عقل روشن ہو جائے، اس کا ضمیر روشن ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے، نورانی ہو جائے، اسے چاہیے کہ اسم ذات یعنی یا اللہ کی تکرار کیا کرے۔ اسم ذات کو پڑھنے کی ویسے تو بے شمار برکتیں ہیں، خصوصی طور پر میں آج یہ کہوں گا جو نیک عاملین ہیں، جو روحانی عاملین ہیں، جو ذکر و فکر کیا کرتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق خدا کو نفع پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کا روحانی طور پر علاج کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے روحانی استاد سے اجازت لے کر یا پھر اپنے اسپریچول ٹیچر سے یا اپنے پیر و مرشد سے اس کی اجازت لے کر اسم ذات کو پڑھا کریں۔ جو لوگ بھی روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں اور جو لوگ روحانی سفر کو طے کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے روحانی سفر کو ابھی اختیار کیا ہے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جو روحانی مشق کیا کرتے ہیں، اسلامک میڈیٹیشن کیا کرتے ہیں، مراقبہ کیا کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شیخ سے اس کی اجازت لے کر یا اپنے روحانی استاد سے اجازت لے کر ذکر اسم ذات کو پڑھا کریں۔ میں بھی انشاءاللہ اسم اعظم کا ایک خاص طریقہ اپنے ناظرین کو بتاؤں گا اور انہیں ایک خاص اجازت دوں گا، اور میرے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ کنیکٹ ہیں، میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں اور جس چیز کی بھی میں نے جسے اجازت دی ہے وہ اسے صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں اور اپنے اندر مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو روحانیت کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو میری اجازت سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آئندہ میں انہیں ایک خاص قسم کا اسم ذات پڑھنے کی اجازت دوں گا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بلاؤں سے محفوظ رہے، حادثات سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کم سے کم 700 مرتبہ روزانہ اسم ذات کو پڑھا کرے۔ اور عاملین حضرات اگر ہر نماز کے بعد 700 مرتبہ پڑھ لیں یا 1100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اسم ذات کو پڑھنے سے انسان کی روحانیت میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے۔ اسم ذات کو پڑھنے والے کا ایک روحانی حصار قائم ہو جاتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو روحانی علاج کرتے ہیں، جادو اور جنات کا، ان کی ایک طریقے کی حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ حصار میں رہتے ہیں۔ ہر طرح کے سرکش جنات، ہر طریقے کے شیطانی جنات، بھوت پریت، چڑیل، آسیب اور ان کے وار سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اسم ذات کو جو بھی انسان پڑھتا ہے یا پھر جو بھی عاملین اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ حفاظت میں رہتے ہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی اس کو پڑھنے کی وجہ سے حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مراقبہ یا میڈیٹیشن کرتے ہیں یا پھر مراقبہ یا میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو مراقبہ یا میڈیٹیشن کرتے ہوئے کچھ پرابلمس آ رہی ہیں، کچھ دقتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روحانی علاج یا پھر اسپریچول ٹریٹمنٹ سے پریشان ہیں، اسپریچول ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور روحانی علاج کے سلسلے سے آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور مجھ سے باقاعدہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اسپریچول اسٹوڈنٹس ہیں، روحانی مشق کیا کرتے ہیں، کوئی وظیفہ یا دعا پڑھتے ہیں، یا کسی روحانی مشق کی اجازت چاہتے ہیں، یا کسی روحانی مشق کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا روحانی مشق کرتے ہوئے آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ الرجی ہیلنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہیلنگ سسٹم کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہیلنگ سسٹم میں آپ کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے آپ کو کچھ مشکل ہے، کچھ آپ کے سوالات ہیں یا کہیں پر آپ الجھے ہوئے ہیں، مجھ سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں یا پھر جاننا چاہتے ہیں انرجی ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے، تو بھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔
میں انشاءاللہ آپ کو ٹو گائیڈنس دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابھی جو ابتدائی تعلیم اس میں ذات کو پڑھنے کی میں نے آپ کو بتائی ہے، یا ابتدائی جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تو کچھ خاص عاملین کے لیے تھا اور کچھ خاص ان شاگردوں کے لیے تھا جو روحانیت کی منزل کو طے کر رہے ہیں، لیکن عام افراد بھی اگر چاہیں تو اس میں ذات کو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم 111 مرتبہ اگر آپ اس میں ذات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھنے کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ آفات اور وبلیات سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی برکت سے انسان شیطانی اثرات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں ذات کو پڑھنے سے جو انسان کو ایول آئی کی پرابلم ہو جاتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ عام طور سے مختلف لوگ نظر بد کے شکار ہوتے رہتے ہیں، تو نظر بد سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی اس میں ذات کو پڑھنے کی برکت سے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی پڑھنے سے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، دکان اور کاروبار میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ اس کو پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہیں عام طور سے اپنے کاموں میں رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں، رشتوں میں بندشیں نظر آتی ہیں، کاروبار میں رکاوٹ نظر آتی ہے، بھائی چارے میں رکاوٹ نظر آتی ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی کام وہ کرنا چاہیں تو منزل تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے، بار ہر کام میں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے جو کام کو ہونے سے روک دیتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 111 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس میں ذات کو پڑھیں اور خالص اللہ کے لیے پڑھیں اور اللہ کے دھیان سے پڑھیں۔ پڑھائی کے وقت کچھ اور نہ سوچیں، اپنے مقصد کا تصور باندھیں، اپنے اللہ کا دھیان رکھیں اور دل میں سوچیں کہ میرا اللہ ہی ہے جو میرے اس کام کو کر سکتا ہے اور بنا سکتا ہے، جو میری بگڑی کو صحیح کر سکتا ہے، جو میری الجھنوں کو ختم کر سکتا ہے، جو میری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ ویسے تو اس میں ذات کو پڑھنے کے اور بھی بے شمار طریقے ہیں جو بزرگوں سے ہمیں ملے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ میں ان طریقوں پر بھی گفتگو کروں گا اور اپنے اسپریچول اسٹوڈنٹ تک وہ تمام طریقے پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ درجہ بدرجہ میں یہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ میری طرف سے اپنے تمام روحانی شاگردوں کو، یا پھر جو میرے ساتھ روحانی سفر میں چل رہے ہیں، وہ تمام اسپریچول اسٹوڈنٹس جو مجھ سے جڑ رہے ہیں، جو مجھ سے کنیکٹ ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنی روحانی کیفیات جو اسٹوڈنٹس مجھے بتاتے ہیں، یعنی عام طور پر اگر میں یہ کہوں کہ جو طالب ابھی تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو میری طرف سے ہر نماز کے بعد 700 مرتبہ اس میں ذات پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ ابتدائی طور پر 700 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں، یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کم سے کم 400 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس میں ذات یا اللہ کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ لوگوں کو روحانیت بھی حاصل ہوگی، بلائیں بھی دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی، مشکلوں سے بھی چھٹکارا ملے گا، تکلیفیں بھی دور ہوں گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ روحانی ترقی بھی ضرور نصیب ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے دشمن آپ پر کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میرا پھر دل کرے گا آپ سے ملنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا۔ میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔